میں نے بھیجی ہوئی ہے. خان صاحب کو تو کیا کہہ رہے تھے آپ کو؟ نہیں، خان صاحب تو بہادری کے اوپر انہوں نے قوم کے لیے وہ بڑے فکر مند تھے، وہ عوام کے لیے اور اپنے ورکرز کے لیے بہت فکر مند تھے، اور وہ کہہ رہے تھے ان سے کہو کہ وہ حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ ضرور نظام بدلے گا. سخت وقت، مشکل وقت ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ بزدل بن جائے، بہادری کے ساتھ فیس کرنا پڑتا ہے. میں نے خان صاحب کو بڑے حوصلے میں دیکھا ہے، حالانکہ خان صاحب کا بہت زیادہ ویٹ لاس ہوا تھا. خان صاحب مجھے تو بہت زیادہ کمزور لگ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بہت حوصلے میں تھے اور صرف اپنے ورکر کے اور کارکنان کی بات کر رہے تھے. میں نے ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کا سلام پہنچایا، میں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے انہوں نے مجھے 1.5 لاکھ ووٹ دیا. واز ویری ہیپی ٹو لسن ٹو دیٹ. اور وہ اس بات پہ بہت خوش تھے کہ میں نے آپ کو پارلیمانی لیڈر بنایا ہے. ویٹ لاس کیوں ہوا ہوا ہے؟ 6-7 کیجی سے زیادہ تھا میرا خیال میں ان کا ویٹ لاس ہوا تھا. جتنی مشکل حالات میں کال کوٹری میں ان کو رکھا ہوا ہے، جس طرح کا کھانا ان کو دیا جاتا ہے، جس طرح کا ٹارچر ہے ان کی بیگم صاحبہ کو رکھا ہوا ہے، تو یقیناً انسان ہے، تکلیف اور آزمائش تو ہے. بیٹوں سے بات نہیں کرنے دی جاتی، اپنے ورکر سے، کارکنان سے ان کو ملنے نہیں دیا جاتا، ٹی وی تک پہ تصویر نہیں آنے دی جاتی، جو وہ بات کرتے ہیں وہ مکمل بات نہیں پہنچائی جاتی ہے. عمران خان کا خوف بھی اتنا زیادہ اس حکومت کو، تو ایسے میں یقیناً ایک انسان ہے، از اے ہیومن بینگ، لیکن پھر بھی چٹان کی طرح ان کا حوصلہ ہے. صرف اپنے عوام کا پوچھتے ہیں، عوام کے لیے لڑ رہے. کال کوٹری میں اندر بیٹھ کے، ویسے وہ بھی 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر پلیٹلیٹس گرا کے لندن بھاگ سکتے تھے نواز شریف کی طرح، لیکن ہی پریفرڈ بہادروں کی طرح پاکستان میں رہ کے انہی کورٹس کا دروازہ کٹکھٹا رہے ہیں. جدر ناانصافی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ کوشش کر رہے ہیں. یہ بڑی ہمت کی بات ہے، اور میں تو بار بار کہہ رہی ہوں، اتنا مشکل وقت جتنا میرے لیڈر کے اوپر ہے، جتنا میری پارٹی کے کارکنان کے اوپر ہے، اگر نواز شریف کے پارٹی کے اوپر یا زرداری کی پارٹی کے اوپر 1% بھی آیا ہوتا نا، تو کوئی نائی کے یا کوئی چپڑاسی کے کاموں کے اوپر اس وقت دبئی لندن بھاگ چکے ہوتے. یہ تو پاکستان تحریک انصاف ہے جو ڈٹی ہوئی ہے. نہیں تو فریال تالپور بھی اندر رہی، زرداری بھی اندر رہے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی. نہیں، زرداری کو کس نے جیل میں ڈالا تھا؟ جو وہ 7 سال کی یا 14 سال کی تو وہ تو ہم نے نہیں ڈالا تھا. ابھی ریسنٹلی بھی تو ہوا تھا نا، پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی ہوتا. فریال تالپور کو رات کو مطلب چاند رات کو اٹھا کے اس کو پھر جیل میں ڈال دیا. نہیں رانا صاحب، اگر کسی کو غلط اٹھایا تو وہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، لیکن کیا جس کی ٹی ٹی کے کیسز ہوں، جو خود شوگر مافیا ہوں، جس کی منی لانڈرنگ کے کیسز ہو، جن کے سرے محل ہو، جن کے پاس ایسٹ بیون مینز ہو، وہ جواب نہ دے تو کرپشن کے کیسز کے اندر ہوں، تو کیا اس کو آپ عمران خان سے ملائیں گے؟ یہ سب جو ہے وہ اسٹرائک بیک کرنے کے چکر میں پالیٹکس میں ایک دم واپس. میں نے تو سنا کہ وہ بھاگنے کے چکروں میں پچھلے دنوں کہہ نہیں رہے تھے کہ ان کی طبیعت خراب ہے. حالانکہ صحت مند پنجاب ان کی ٹک ٹاک چٹی ان پڑھ وزیر اعلیٰ بیٹی نے شروع کیا، تو صحت مند پنجاب میں کوئی اپنے والد کے جوگا کوئی ہاسپٹل نہیں بنایا ہے. میاں صاحب کے تو ویسے بھی جو ہے نا چیک اپس ہوتے ہیں اور روٹین میں ہوتے ہیں. نہیں تو وہ جو صحت مند پنجاب کا پروگرام ہے اس میں نواز شریف صاحب فٹ نہیں ہوتے ہیں. نہیں، اگر میاں صاحب باہر چلے جاتے ہیں اپنے چیک اپس کرانے کے لیے، روٹین کے چیک اپ کرانے کے لیے، پہلے بھی 2 سال سے زیادہ کیا کہہ کے یہی کہہ گئے تھے نا کہ پلیٹرز گرے ہوئے بھاگ گئے تھے ملک کے، واپسی پہ اسکانڈر تھے، ابھی تو دیکھیں نا، اشتہاری تھے، لیکن ان کو دوبارہ سے بھائی جو ہے وزیر اعظم ہے، ان کی بیٹی جو ہے وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی، ابھی کیوں بھاگیں گے وہ؟ ابھی تو نہیں بھاگیں گے نا، ابھی تو روٹین میں چیک اپ ہی کرانے جا سکتے ہیں. اگر حالات صحیح نہیں ہوئے تو ضرور یقیناً بھاگیں گے، لیکن اگر بندے اغوا کر کے زبردستی اور انہوں نے امینڈمنٹ کروا لے تو رک جائیں گے. اگر کسی کو ایکسٹینشن دینی ہوگی تو وہ رک جائیں گے، نہیں تو پھر وہ بھی بوریا بستر گول کر کے بھاگ جائیں گے. یہ تو میاں صاحب کا تو عادت ہے لندن بھاگ جانا، دبئی نوٹوں کے بیگ لے کر بھاگ جانا. خان صاحب نے آپ کو اور کوئی بات نہیں بتائی کہ ان کے ساتھ ان کو کوئی نرم رویہ ان کے ساتھ رکھا جائے گا یا ان کو کہا جائے گا کہ؟ ایک چیز پہ تھوڑے سے مجھے وہ نظر آئے، ورکر کی بات کرتے ہوئے، لوگوں کی بات کرتے ہوئے بڑے حوصلے میں مجھے نظر آئے، لیکن جو انہوں نے ہفتے میں ان کے بیٹوں سے ان کو بات ایک دفعہ کرنے دی جاتی ہے، تو جب میں ملی تو اس میں تو اس پورا ہفتہ ان کو اپنے بیٹوں سے بھی بات کرنے نہیں دی جا رہی تھی. اس پہ تھوڑا سا میں نے ان کو جیسے ایک انسان کی فیلنگز ہوتی کہ اولاد سے بھی بات کرنے نہیں دی جاتی، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے کال کوٹری میں رکھا ہوا ہے، میری بیگم صاحبہ کو ناحق سزا دے رہے، لیکن یہ کہ میں اپنے عوام کے لیے جو ہے ریلیف مانگتا ہوں، میں اپنے ورکرز کے لیے ریلیف مانگتا ہوں. یہ بڑی بات ہے کہ کال کوٹری میں بیٹھ کے وہ اپنے عوام اور اپنے ورکرز کی بات کر رہے تھے. اسمبلی میں سینیریو میں ذرا پینٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 10-15 روز کے بعد دوبارہ ٹیبل ہوتا ہے یہ بل، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آتی ہے سامنے، ٹھیک ہے، اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں بیٹھ کے پیپلز پارٹی بھی کام کرے گی، ابھی تک کیا نہیں ہے، کرے گی، جے یو آئی بھی کرے گی اس پہ بیٹھ کے کام. اس میں کئی شکیں ایسی ہیں
جو نہیں پسند پیپلز پارٹی کو یا وہ نہیں پسند ہے JUI کو. آپ لوگ کہاں پہ ہیں؟ اسد قیصر صاحب نے بھی کوئی ایک ٹیم بنائی تھی جن کا کامران مرتضیٰ کے ساتھ ان کا ایک ڈیل ہو رہا تھا, بیٹھ کے کوئی لا ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے تھے, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے تھے, وہ بیٹھ کے اس پہ برین اسٹارمنگ کر رہے تھے. آپ لوگوں نے بھی کوئی سجیشنز بنائی ہیں یا نہیں بنائی؟ نہیں, دیکھیے ہمارا پارٹی کا ایک موقف ہے, اور میں نے خان صاحب کے کہنے پہ ایز پارلیمانی لیڈر میں نے بھی اپنے تمام MNAs کو اور بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی تمام MNAs کو اور سینیٹرز کو, اور علی ظفر صاحب جو ہمارے سینٹ کے اندر وہ ہیں پارلیمانی لیڈر, انہوں نے بھی سب نے یہ ڈائریکشن دی ہوئی ہیں کہ ہم اس جوڈیشل پیکج کا حصہ نہیں بنیں گے اور ہم ابسٹین کریں گے, ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے, ہم مزاحمت کریں گے. جہاں تک اس کی بات ہے کہ PMLN اور پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے, رانا صاحب میرا صرف ایک سوال ہے کہ اگر واقعی اس کو جوڈیشل پیکج کے بجائے واقعی آپ کہہ رہے کوئی جوڈیشل ریفارم ہو رہی ہیں اور کچھ چیزیں اس میں اچھی ہوں گی, کچھ چیزیں اس میں بہتر ہوں گی, اگر واقعی اس میں کچھ چیزیں بہتر ہیں تو 2-3 چیزیں, کیا ہفتے والے دن اور اتوار والے دن, چھٹی والے دن ان کو پارلیمان لگانے کی ضرورت تھی؟ رات کے اندھیروں میں 12 بجے تک پارلیمان کو لے کے جانے کی ضرورت تھی؟ بندے اغوا کرنے کی ضرورت تھی؟ یا پھر اگر بندے پورے نہیں تھے تو اتنا ہیپ ہیزرڈلی نہیں کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی, سو اٹ مینس سم تھنگ واز فشی. اس کا مطلب تھا کہ واقعی کوئی پرسن اسپیسیفک کوئی امینڈمنٹ ہو رہی تھی, واقعی کوئی فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا, واقعی ہی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہو رہا تھا, اور اس کا حصہ پاکستان تحریک انصاف بالکل نہیں بنے گی. جہاں تک اس کی بات ہے کہ اگر واقعی PMLN کوئی سیریس ہے, ایک تو ٹیبل نہیں ہوا, کوئی ایجنڈا نہیں ہے, کسی بھی پارلیمنٹ کی کمیٹی کو, کسی بھی پارلیمنٹ کے MNAs کو, MPs کو, حکومت کو, اپوزیشن کو, کسی کو نہیں پتا کہ اصل جوڈیشل پیکج کا مسودہ ہے کیا, پارلیمنٹ میں ٹیبل نہیں ہوا. آپ امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں نا. دوسرا شہباز شریف, اگر آپ کو واقعی وزیر اعظم کہتے ہیں تو کیا مطلب ہے وزیر اعظم نہیں ہے؟ 47 والے وزیر اعظم ہے نا, ہار چکے ہیں, لیکن اگر وہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اگر واقعی عوام کے, آپ کے اور ہمارے لیے کوئی بہتری کے لیے امینڈمنٹ ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشنل, تو ان کو چاہیے کہ یہ مذاق نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے اوپر پیپلز پارٹی PMLN بہت زیادہ بھنگڑے ڈالتی کہ ہم نے 18ویں ترمیم میں صبح کو بڑا ریفارم کیا, اور ہم نے صبح کو NFC ایوارڈ دیا, اور ہم نے انڈیپینڈنٹ کیا. تو پھر جب آپ ابھی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں نا, تو PTV بھی ان کا ہے, نیشنل TV بھی ان کا ہے, آپ سارے نیشنل TV ان کو دکھائیں, قوم سے خطاب کریں, ایک ایک کلاس, ایک ایک اس کا مقصد سادہ عام زبان میں عوام کو پڑھ کے بتائیں کہ ہم آپ کے لیے کانسٹیٹیوشنل جو ہے یہ امینڈمنٹ کریں, یہ آپ کی بہتری کے لیے. اگر وہ وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف عوام کو اعتماد میں نہیں لیتے, قوم سے خطاب نہیں کرتے, پارلیمان میں آ کے نہیں بتاتے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی سپریم کورٹ کے پیرلل کوئی متوازی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں, کوئی پیرلل کوئی سپریم کورٹ بنانے جا رہے ہیں جس میں ان کا کوئی فائدہ ہے, وہ پرسن اسپیسیفک کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ واقعی فنڈامنٹل رائٹس کو سسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ واقعی 63A کے ذریعے جو ہے وہ لوٹاکریسی کو لیجیٹیمیٹ کرنے جا رہے ہیں, وہ فلور کراسنگ کو جو ہے یا جو بکرا منڈی ضمیر فروشی کی لگائی جاتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو لیجیٹیمیٹ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف SIC اس کا حصہ نہیں بنے گی. ہم نے اپنے MNAs کو, سینیٹرز کو, خان صاحب کے کہنے کے اوپر ہم لوگوں نے یہ ڈائریکشن دے دی ہے کہ آپ کے اوپر ڈیفیکشن کلاز بھی آئیں گے, آپ ابسٹین کریں گے, یو ول ناٹ, PTI SIC ول ناٹ بی پارٹ آف سچ کالے قانون امینڈمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے, اور ہم مزاحمت کریں گے.